بالله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. قریب ہو جائے قریب ہو جائے. باجماعت نماز کی فرضیت کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنے عذر پیش کیے. اس سلسلے میں 2 احادیث ہم سن چکے ہیں. تیسری حدیث کسی حوالے سے صفحہ نمبر 113 پر امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے عبداللہ ابن شداد ابن حاد کے حوالے سے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ کم ہیں تو فرمایا انی لأہم، یقیناً پختہ ارادہ کرتا ہوں ان اجعل للناس اماما، کہ میں لوگوں کا ایک امام مقرر کروں. ثم اخرج، پھر میں نکلوں. فلا اقدر على انسان يتخلف عن الصلاة في بيته الا احرقته عليه، پھر میں جہاں تک مجھ میں استطاعت ہو جس شخص کو دیکھوں کہ وہ باجماعت نماز سے گھر میں پیچھے رہا، میں اس کا گھر اس پر جلا دوں. یہ سکر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا 114 صفحہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بینی وبین المسجد نخلا وشجرا ولا اقدر على قائد كل ساعة. یہ در کے ابن ام مکتوم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور مسجد کے درمیان کھجوروں کے درخت اور دیگر درخت ہیں، اور ہر دفعہ مجھے قیادت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا میسر نہیں. ایسعنی ان اصلی فی بیتی، کیا مجھے اس بات کی گنجائش ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اتسمع الاقامہ، کیا تم اقامت سنتے ہو؟ اور اقامت سننے سے یہاں مراد ہے اذان. کیا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں سنتا ہوں. آپ نے فرمایا فاتحا، تو پھر تم آؤ. ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عذروں کے بارے میں 4تھی حدیث. حضرات ائمہ ابو داؤد، ابن خزیمہ اور حاکم نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینہ کثیرۃ الحوام والسباع،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مدینہ طیبہ میں بہت سے کیڑے مکوڑے اور درندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع، یا آپ نے فرمایا تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنتے ہو؟ فحی حلن، سو تم جلد آؤ، حی حلن تو جلدی آؤ۔ اسی حوالے سے 5ویں حدیث امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بینائی سے محروم ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور وہ وہی ہیں جن کے بارے میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی سورت نازل ہوئی، اور وہ قریش میں سے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ابی و امی انا کما ترانی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں جیسے ہوں آپ کے سامنے۔ میرے ساتھ توجہ کیجیے، کتنا دل میں ترس پیدا کرنے والا انداز۔ انا کما ترانی، میں کوئی بات بناوٹ تصنع اور تکلف کو تو نہیں کہہ رہا، میں آپ کے سامنے ہوں۔ اللہ اکبر۔ سخت دل بھی ہو، اس کو نرم کرنے کے لیے کتنا مؤثر انداز ہے۔ تو جن کا دل پہلے ہی اللہ نے پوری مخلوق سے نرم اور مہربان بنایا، کیا اثر ہوگا آپ کے دل مبارک پر اس جملے؟ پتہ نہیں میں بات واضح کر سکا ہوں۔ بے ابی و امی انا کما ترانی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین ابو اور امی آپ پر قربان ہو جائیں، میں جیسے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں۔ قد دبر سنی، میری عمر بیت چکی ہے۔ ورق عظمی، اور ہڈیاں کمزور، بعض بڈھے ماشاءاللہ طاقتور ہوتے، ورق عظمی، اور ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ وذهب بصری، اور آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، بینائی جا چکی ہے۔ ولی قائد، اور میرا رہنما ہے، لا یلائمنی قیادو ایائی، اس کی قیادت، اس کی رہنمائی میرے ساتھ موافقت نہیں کرتی، جب میں نے جانا ہوتا ہے میسر نہیں آتا۔ هل تجدوا لی رخصہ، تو کیا آپ میرے لیے اجازت پاتے ہیں؟ اصلی فی بیتی الصلوات، کہ میں نمازوں کو اپنے گھر میں ادا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، هل تسمع المؤذن فی البیت الذی انت فی، جس گھر میں رہتے ہو مؤذن کی اذان سنتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا ما اجد لک رخصہ، میں تیرے لیے کسی قسم کی، میں تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ وَلَوْ يَعْلَمْ هَذَا الْمُتَخَلِّفَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ، اگر جماعت سے پیچھے رہنے والا جان لے ما هذا
ما لهذا الماشی الیہا، کہ اس کی طرف جانے والے کے لیے کیا ہے، لا اتاہا ولو حبوا علی یدیہ ورجلیہ، تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں اور اپنے قدموں پر گھسٹ گھسٹ کے مسجد میں آئے۔ اگر باجماعت سے پیچھے رہنے والے کو علم ہو جائے کہ باجماعت نماز کے لیے جانے والے کے لیے اجر و ثواب کتنا ہے، تو جو اتنا معذور ہو کہ چل نہ سکے، اپنے ہاتھوں اور قدموں پر گھسٹ کے جانا پڑے تو گھسٹ کے چلا جائے، لیکن جماعت سے پیچھے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو باجماعت نماز کی شان و عظمت کو جاننے سمجھنے اور اس پر یقین عطا فرما دے، اور موت کے دن تک آخری نماز زندگی میں جو آئے اس تک اپنی رحمت سے باجماعت نماز نصیب فرمائے، اور اس دن موت نہ آئے نہ آئے نہ آئے جو دن باجماعت نماز سے خالی ہو۔ ہمیں بھی، ہماری اولادوں، نسلوں، بھائیوں ان کی نسلوں، بہنوں کی نسلوں اور امت کے سارے لوگوں کو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔